بچوں کا ہے اور ہمارے بچوں کو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنا پروگرام پیش کیا۔ جنگ آزادی ایک ایسی نعمت ہے جس کا اظہار ہونا چاہیے، اور آج جب کہ پورا ملک اس جشن کو منا رہا ہے تو ہم نے بھی ایک چھوٹے لیول پہ اس کا انعقاد کیا ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس ملک کی کھلی فضا کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں اور آزادانہ طور پر ہم گھوم رہے ہیں، کیا اس ملک کو آزاد کرانے میں کن لوگوں کا کردار رہا ہے؟ یاد رکھیے، اس ملک کے اندر مسلم بادشاہوں نے تقریباً 850 سال تک حکومت کی، لیکن کسی سازش کے تحت اور اپنی مکاریوں کو سامنے رکھتے ہوئے انگریز یہاں کے حاکم بن گئے اور انہوں نے دھیرے دھیرے بھولے بھالے لوگوں کو ورگلانا شروع کیا اور اس ملک پر قبضہ کر لیا۔ تو چونکہ حکومت مسلمانوں کے ہاتھ سے گئی تھی، اس لیے سب سے زیادہ تکلیف اگر کسی کو تھی کہ یہ ملک غلام ہوا ہے تو وہ مسلمان کو تھی، اس لیے کہ مسلمانوں نے اس میں 850 سال تک حکومت کیا تھا، اور جن کے آباء و اجداد نے اس ملک میں حکومت کیا ہو، پھر ان کی اولادوں کو غلام بنا دیا جائے تو ان کو کتنی تکلیف ہوگی۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے اکابرین نے، مجاہدین نے اپنی تن من دھن کی بازی لگا دی، اپنی جانوں کو قربان کیا۔ کتابوں کے اندر آتا ہے، مورخ لکھتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کے درختوں پر صرف علماء کرام کی گردن لٹکائی گئی ہیں۔ علماء کرام کو بوروں میں بند کر کے اور دریا راوی میں بہا دیا جاتا تھا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ لگایا جاتا تھا۔ شیخ الاسلام کون ہے؟ شیخ الہند کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جنگ آزادی کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا اس ملک کے لیے۔ مانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو جب انگریزوں نے گرفتار کیا تو ان کو مالٹا کے جیل خانے میں قید کر دیا۔ ان کے ساتھ ان کے کئی شاگرد بھی جیل چلے گئے کہ ہم اپنے استاذ محترم کو یوں ہی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ بالخصوص ان کے ساتھ مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے، وہ بھی ان کے ساتھ گئے۔ انگریز شام کے وقت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو تہخانے کے اندر لے جاتا، ان کو اذیتیں دیتا، بہت اذیتیں دیتا، یہاں تک کہ ان کا جنازہ جیل سے اٹھا وہ وہیں انتقال کر گئے۔ جب جنازہ دہلی لایا گیا، دہلی کے بعد دیوبند جنازہ لایا گیا، اور جب غسل دینے کے لیے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے جسم پر سے کپڑا ہٹایا گیا تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی اور لوگ دہاڑے مار کر رونے لگے کہ دیکھا کہ شیخ الہند کی کمر پہ صرف چمڑا اور ہڈی کے علاوہ گوشت کا نام و نشان نہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ آخر کیا ماجرا ہے؟ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رونے لگے اور انہوں نے کہا کہ میرے استاذ محترم نے مجھے منع کیا تھا کہ یہ راز راز ہی رہے، لیکن اب جب کہ استاذ محترم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، میں اس راز پر سے پردہ اٹھاتا ہوں کہ انگریز حاکم جو جیلر تھا وہ حضرت شیخ الہند کو تہخانے کے اندر لے جاتا، شیخ الہند سے صرف ایک بات پوچھتا کہ او محمود حسن، تو صرف یہ کہہ دے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ہم نہیں ہیں، انگریزوں کے خلاف ہم فتویٰ نہیں دیے ہیں اور انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام نہیں جائز ہے، تم صرف یہ باتیں کہہ دو، ہم تمہیں ابھی چھوڑ دیتے ہیں۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اس بات کا انکار کرتے اور کہتے ہو یا انگریز ظالم سن بدبخت قوم، انگریز کی فوج میں کل بھی بھرتی ہونا حرام تھا، آج بھی بھرتی ہونا حرام ہے، آئندہ بھی بھرتی ہونا حرام رہے گا، اور جب تک میری سانسیں چلتی رہیں گی میں اس وقت تک یہی کہتا رہوں گا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ جب مولانا یہ بات کہتے تو انگریز لوہے کے سریے کو آگ میں گرم کرتا، مولانا کی کمر پہ ڈال دیتا، مولانا تکلیف سے بے ہوش ہو جاتے، پھر جب ہوش آتا پھر یہی سوال کیا جاتا، مولانا کا پھر یہی جواب ہوتا، اور پھر شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو سریا داغ کر بے ہوش کر دیا جاتا۔ یہ ایک دن نہیں روزانہ کا معمول بن چکا تھا۔ کن کی قربانیوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے لیے شوٹ کا وارنٹ جاری ہو گیا ہے۔ انگریزوں نے، حاکم نے کہہ دیا ہے کہ حسین احمد کو جہاں دیکھو وہیں گولی مار دو۔ اب کراچی کے اندر خلافت کانفرنس لگی ہوئی ہے، لاکھوں کا مجمع ہے، لوگ جوش میں نعرے لگا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے حضرت شیخ الہند کو مشورہ دیا، شیخ الاسلام کو، کہ مولانا آج آپ اپنا بیان بدل دیجئے اور پروگرام میں مت جائیے، اس لیے کہ شوٹ کا وارنٹ جاری ہو چکا ہے،
جہاں آپ کو دیکھا جائے گا گولی مار دی جائے گی۔ مولانا نے کہا کہ مجھے گولیوں سے ڈر نہیں لگتا ہے، آج اگر حسین احمد نے اپنا بیان بدلا، قیامت کے دن حسین احمد کا ایمان بدل جائے گا۔ یہ مولانا حسین احمد مدنی تھے۔ جلسہ سجا ہوا ہے، انگریز گولیاں لے کر کھڑے ہوئے ہیں، سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں، اور اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ حسین احمد نہیں آئے گا، لیکن یکایک ایک چمکتا ہوا چہرہ، سر پہ کفن باندھے، کندھے پہ کفن کا ٹکڑا رکھے ہوئے اسٹیج پہ چڑھتے ہیں اور مائک کو پکڑتے ہیں، اور انگریزوں کی گولیوں کو گل اور ان کی توپوں کو بلبل سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ اور ایک شعر کہتے ہیں کہ کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، فرنگی کے فوجوں میں حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں، جس شجر آزادی کو خون دے کے سینچا کہ پھل بھی اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے علماء کرام کی قربانیاں تھی، آپ ان سے کہتے ہیں حب الوطنی کا ثبوت دیں، یہ اس قوم سے آپ کہہ رہے ہیں حب الوطنی کا ثبوت دیں، جس قوم کے ہادی، رہبر، رہنما، نبی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ جو کہ آپ کا وطن تھا، وہاں سے جب ہجرت کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے، آپ نے صحابہ سے کہا کہ آپ مدینہ چلے جائیں، مدینہ آپ کے لیے امن کی جگہ ہے۔ صحابہ کرام مدینہ جاتے ہیں، لیکن آپ ابھی بھی مکہ کے اندر رکے ہوئے ہیں۔ پھر کچھ لوگ جاتے ہیں، لیکن آپ اب بھی مکہ کے اندر رکے ہوئے ہیں، آپ کا دل اپنے وطن کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتا ہے۔ آخر میں اللہ کی وحی آتی ہے اور حکم ہوتا ہے کہ آپ ہجرت کر جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے نکلتے ہیں اور اپنے ملک کے بارڈر پہ پہنچتے ہیں، اور بارڈر جب کراس کرنے لگتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے، اور مکے کی طرف مڑ کر بہت دیر تک دیکھتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اے مکہ، اے میرا پیارا شہر، اے میرا وطن، میں تجھ سے کبھی جدا نہ ہوتا، میں تجھ کو کبھی نہ چھوڑتا، اور میں اپنے آپ کو مکے سے کبھی الگ نہ کرتا اگر یہ قوم مجھے ہجرت پہ مجبور نہیں کرتی۔ تو ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی نے وطن سے محبت کر کے ہمیں اور اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دیا کہ وطن سے محبت کرنا یہ بھی ہماری سنت میں سے ہے۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، تو آج ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، اور جب پورا ملک اپنے اپنے اکابرین کی، اپنے اپنے بڑوں کی قربانیوں کو یاد کرتا ہے، ہماری بھی ضرورت تھی کہ ہم بھی مختصر طریقے پر اپنے اکابرین کی قربانیوں کو یاد کریں تاکہ ان کی روحیں خوش ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس پروگرام کو کامیاب فرمائے، اللہ تعالی تمام مجاہدین آزادی کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔